میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان کی اور بڑے میٹھے، بڑے ٹھنڈے، بڑے خوبصورت. اس خدا را جنہوں نے بچیوں کے رشتے کرنے، منت کر رہا ہوں جنہوں نے بچوں کے رشتے کرنے، خدا را ان کی بنیاد صحیح رکھنا. ہم تو ایک سائیڈ پہ ہو جائیں گے، بڑے لوگ تو بڑی جلدی کونوں میں گھس جائیں گے. ان کو آگ میں نہ جھونکنا. خدا را بیٹے کے ساتھ ظلم نہ کرنا، بیٹی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا. ان کو ساری زندگی آپس میں جھگڑنے کے لیے تنہا نہ چھوڑ دینا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں دیکھ کے لوگ شادی کرتے ہیں. حضور کیا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا لوگ دولت دیکھ کے شادی کرتے ہیں. اپنی بیٹے اور بیٹے کی شادی دولت دیکھ کے نہ کرنا، دولت متکبر بنا دیتی ہے. لفظ حدیث میں فرمایا نہ خالی دولت نہ دیکھنا، خالی دولت دیکھ کے شادی نہ کرنا، یہ متکبر بنا دے گی. اور جو بیوی دولت لے کے آئے گی، جب وہ خامد کو عزت نہیں دے رہی تو خامد کی ماں کا تو دوسرا حصہ ہے، خامد کے باپ کا تو تیسرا درجہ ہے، اس کے بہن بھائیوں کا تو چوتھا درجہ ہے. تو بھائی جو خامد کو ہی سمجھتی ہے کہ یہ تو میری دولت کے پیچھے آیا ہے، تو کسی اور کو کس نظر سے وہ دیکھے گی؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگ چہرے کی ظاہری خوبصورتی دیکھ کے شادی کرتے ہیں، ظاہری خوبصورتی دیکھ کے، خالی حسن دیکھ کے شادی نہ کرنا، یہ تو سرکش بنا دیتا ہے. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ صوفی بزرگ تھے. ایک نوجوان آ گیا، کہنے لگا حضور میں آپ کی بیٹی پہ عاشق ہو گیا ہوں، اور میں ڈائریکٹ اس کی طرف نہیں گیا، میں نے اس کو کوئی وسوسہ دے کے اپنے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، میں اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے رشتہ لینے آیا ہوں. فرمایا تجھے میری بیٹی کی کون سی چیز اچھی لگی؟ نوجوان کہنے لگا خوبصورت بڑی ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو 1 مہینے کے بعد آنا، میں تیرا رشتہ کر دوں گا. حضرت نے اس کو دوائی کھلائی، بچی کو دست آنے لگے، پخانے لگ گئے. 1 مہینہ سارا وہ پخانے کرتی رہی. وہ جو پخانہ کرتی تو ایک مٹکے میں گھڑے میں سنبھال دیتے. 1 مہینے کے بعد وہ نوجوان آیا، اس نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہیاں پڑ گئی ہیں، رنگ بدل گیا ہے، کمزور ہو گئی ہے، ہاتھ کانپتے، ہڈیوں کا گٹھا بن کے لگی ہوئی ہے. فرمایا آجا میں تیار ہوں. پردہ ہٹایا کہ جی میری بیٹی ہے شادی. کہنے لگا میں نے تو نہیں اس سے شادی کرنی. کہ تو کہتا تھا عشق ہو گیا ہے، پیار ہو گیا ہے. تو اس نے کہا صاحب میں تو اس کی خوبصورتی سے پیار کرتا تھا. تو آپ نے فرمایا اگر شادی کے بعد میری بیٹی بیمار ہو جاتی، اگر نکاح کے بعد اس کے علاج بگڑ جاتے تو کیا کرتا؟ آپ نے فرمایا ادھر آ میں تجھے بتاؤں تجھے پیار کس چیز کے ساتھ تھا. اس کا بازو پکڑا اور گند والے مٹکے پہ لے گئے. فرمایا تو اس گند سے پیار کرتا، یہ ہے تیری محبت. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر ٹوٹنے سے بچانے کا نسخہ پہلے یہ بتایا. فرمایا خالی دولت دیکھ کے شادی نہ کرنا، دولت متکبر بنا دے گی. اور خالی حسن دیکھ کے شادی نہ کرنا، حسن آدمی کو سرکش بنا دیتا ہے. حضور کیا دیکھیں؟ فرمایا دین دیکھ کے شادی کرنا، اللہ تمہارے لیے برکت پیدا فرما دے گا. دین دیکھ کے نکاح کرو، دین دیکھ کے نکاح کرو. محبوبہ یہ دین والا لفظ کس کے لیے ہے؟ فرمایا ادھر آؤ، کائنات میں اگر اللہ نے سب سے شان والی بیٹی دی ہے تو مجھے دی ہے، اور میں اس علی کو دے رہا ہوں جس کا مکان بھی کوئی نہیں، کاروبار بھی کوئی نہیں، جس علی کا بظاہر کوئی بینک بیلنس نہیں، کوئی مربع نہیں، کوئی شے نہیں. حضور علی کے پاس کیا ہے؟ فرمایا میرا علی عشاء کے بعد قرآن شروع کرتا ہے تو فجر سے پہلے ختم کر دیتا ہے. میرا علی صبح کی نماز کے وقت تلاوت شروع کرتا ہے تو ظہر سے پہلے قرآن مجید پڑھ دیتا ہے. فرمایا رزق کھاتا ہے، تھوڑا کھاتا ہے پر حلال کا کھاتا ہے. فرمایا پاکیزہ روٹی کھاتا ہے، اور جب میدان میں نکلتا ہے تو برادری کے لیے نہیں نکلتا. جب تلوار لے کے نکلتا ہے تو یہ مکے کے لیے نہیں لڑتا، یہ تلوار لے کے نکلتا ہے تو قومیت کے لیے نہیں لڑتا. محبوب کس لیے لڑتا ہے؟ فرمایا یا خدا کے لیے لڑتا ہے یا محمد مصطفیٰ کے لیے لڑتا ہے. اس کی تلواریں پاکیزہ، نظریات پاکیزہ. دیکھو میں بیٹی کا نکاح کہاں کر رہا ہوں. میرے بھائی تو نے رشتے کی بنیاد ٹھیک نہیں رکھی تو یہ ٹوٹ گیا. لیکن ہاں آپ کہتے ہیں مصری صاحب آپ نے نیچے جو ہے نا وہ بنیاد، اس کی بیس جو تھی، نیند جو تھی وہ صحیح نہیں تھی تو دیوار گر گئی. جب بنیادی حسن تھا تو مان پڑ گیا، ختم ہو گیا معاملہ. جب بنیادی دولت تھی تو کب تک لالچ پورا ہوگا، کب تک آپ دیں گے؟ دین اللہ کرے ایسے لوگ بھی ملے جو کہے پہلے پوچھ لینا بچہ نمازی ہے کہ نہیں. اللہ کرے کہ رشتے ڈھونڈتے وقت یہ کوئی پوچھنے لگ جائے. اللہ کرے کہ کوئی پوچھنے لگ جائے کہ بچی پردہ دار ہے کہ نہیں. اللہ کرے کوئی پوچھنے لگ ہی جائے کہ بچہ قرآن شریف کے ساتھ دلچسپی رکھتا ہے کہ نہیں. اسے حضور کی نعتیں اچھی لگتی ہیں کہ نہیں. وہ نبی پاک کے نام کا نعرہ لگانا جانتا ہے کہ نہیں. کبھی اس کی آنکھوں میں مصطفیٰ کے لیے کوئی آنسو آیا ہے کہ نہیں.
کبھی وہ تڑپا ہے کہ نہیں، کبھی وہ رویا ہے کہ نہیں، کبھی اسے محبوب پاک علیہ السلام کی غلامی پہ ناز ہوا ہے کہ نہیں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ سر پہ پگڑی باندھ کے، چہرے پہ داڑھی سجا کے، سفید رنگ کا جوڑا پہن کے شیشے کے آگے کھڑے ہو کے کہتا ہو آج میں بڑا حسین لگ رہا ہوں اس لیے کہ میں اپنے محمد عربی کے لباس پہ لپٹا ہوا ہوں، اپنے رسول کا میں نے انداز اپنایا ہے۔ اللہ کرے ایسے بھی ہونے لگے، یہاں تک ہوتا ہے۔ اماں کہتی ہے بیٹے پیر صاحب سے کہنا تھوڑا موقع دیں، تیری شادی کر لیں، اس کے بعد ٹھیک ہے پھر داڑھی شاڑی۔ تو میں کہا کرتا ہوں بیوی لانی کاہے کو ہے جسے داڑھی پسند نہیں، لانی کاہے کو ہے جس کو داڑھی پسند نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے میاں بیوی کا جو رشتہ بیان کیا ہے نا، اس رشتے کو آپ سمجھیں جو قرآن پاک نے میاں بیوی کا رشتہ بیان کیا۔ کہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے اور تم، اللہ اکبر، کیسا خوبصورت لفظ قرآن پاک نے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا وہ تمہارا لباس ہے اور تم، سمجھ آ رہی ہے نا جی بات کی، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ تین خوبیاں تو ہر لباس میں ہوتی ہیں، تین چیزوں کے لیے لباس پہنا جاتا ہے، تین چیزیں، تین قسم کی آسائشیں لباس میں پائی جاتی ہیں، اس پر تو تمام مفسرین کا اتفاق ہے۔ سب سے پہلی چیز، لباس جو ہوتا ہے وہ بندے کو گرمی اور سردی سے بچاتا ہے۔ سخت سردی میں لباس لے لیں تو بندہ سردی سے بچ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اگر بیوی کی طرف کوئی تکلیف آتی ہے تو میاں اس کو بچاتا ہے، اور اگر میاں کی طرف کوئی تکلیف آتی ہے تو عورت اس کو بچاتی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ لباس کیا کرتا ہے؟ لباس آدمی کے عیب چھپاتا ہے، اس کے وجود پر کتنے دھبے ہیں، کتنے نشان ہیں، وہ سارے چھپا لیتا ہے لباس۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہوتے ہیں، عیب بتانے والے، رونا رونے والے نہیں ہوتے کہ بی بی جب بھی میکے گئی اس نے جا کے رونا شروع کر دیا، اتنی میں تانگو دوسرا ہے ہی کوئی نہیں۔ اور خامد صاحب جب بھی ملے انہوں نے ایک ہی راگ الاپنا شروع کر دیا کہ میری کیا بات تھی، مجھے مل کیا گیا ہے، میں کیا تھا، میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو لباس ہیں، ایک دوسرے کا عیب چھپائیں گے، بولیے ایک دوسرے کا عیب چھپائیں گے، ایک دوسرے کی غلطیوں کی پردہ پوشی کریں گے۔ اور تیسرا لباس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ لباس شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ لباس آدمی کی اچھی اور خوبصورت طبیعت کا حصہ ہوتا ہے۔ جو لباس ہوتا ہے وہ انسان کو زینت بخشتا ہے، خوبصورت کر دیتا ہے۔ داڑھی والا آدمی ننگے سر پھرے تو خوبصورت نہیں لگتا، ٹوپی پہن لے تو بڑا پیارا لگتا ہے، ٹوپی پہنے تو بڑا، اور اگر امامہ باندھ لے تو نور نالا نور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے آپ خوش ہو جائیں، آمین تو کہہ دیں، اور اللہ کرے فجر کی نماز آپ امامہ باندھ کے پڑھ لیں، آمین تو کہیں۔ چلو کونی جنہ دی داڑھی نہیں انہوں نے رکھنی چاہیے، جنہ دی نہیں انہوں نے، موضوع نہیں تھا پر ہماری بھی مجبوری ہے، داڑھی آ ہی جاتی ہے، ہر موضوع میں شامل ہو جاتی، رکھنی چاہیے۔ سب یاد رکھیں لباس آدمی کو زینت دیتا ہے۔ قرآن مجید کے لفظوں پہ غور کرو، اگر تو شادی کے بعد بیوی کے آنے کی وجہ سے خامد کو سکون نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے اس نے گھر کو زینت نہیں دی، اور اگر شادی کے بعد اس بچی کو تحفظ نہیں ملا، اس کو اپنے گھر کے اندر سکون نہیں ملا، تو اس کا مطلب ہے خامد نے اسے زینت، اس لباس نے زینت نہیں دی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، اس مقدس رشتے کو اسلام نے باندھا، اور لباس کہہ کے باندھا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے پہلے تو خارجی لوگوں کو منع کیا ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کی ذاتی لڑائی کوئی بھی نہیں ہوتی، ذاتی لڑائی، میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ دوستوں؟ کوئی نہیں آ رہی؟ اللہ جزا دے آپ۔ میاں بیوی کی ذاتی لڑائی کوئی نہیں ہوتی۔ ہوتا پتہ کیا ہے؟ لڑکے سے پوچھیں کہ بتائیں جناب کیا حال ہے، تو کہتے ہیں بیوی میری صحیح ہے، اس کے گھر والے نہیں صحیح۔ سنا ہے آپ نے بھی کبھی یہ لفظ؟ تو اسی طریقے سے اگر لڑکی سے پوچھیں کہ تیرا کیا حال ہے تو کہتی ہے خامن تو میرا دھیان رکھتا ہے، اس کی اماں نہیں خیال رکھنے دیتی۔ تو لڑائی جو ہوتی ہے وہ تیسرے آدمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔
تیری اماں آئی تھی تو اس طرح کہہ گئی، تو تیرا بھائی آ گیا تھا تو وہ یہ کہہ گیا، تیسرے فرد کی وجہ سے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے بندے کو سمجھایا ہے، تیسرے فرد کو حضور نے سمجھایا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار، ماں، بھائی، بیٹا، باپ، سارے لحاظ کریں، بسنے دے میاں بیوی۔ اگر شادی کر دیا تو ان کو سکون سے رہنے دو۔ تم دو جملے کہہ کے چلے گئے، اور بات سیدھی کوئی کیا عیب کرو، نکال کے جو چھپا ہوا تھا خامد کی نظر میں وہ نکال کے بتا دیا کہ تیری بیوی یہ کام بھی کرتی ہے۔ یا اب اللہ تم تو اس کا ہٹ گئے وہ فائدہ بات کہہ کے، تیری بارگاہ اب کرم انہوں سے نے کیا کٹھے ملے رہنا گا؟ ہے، فرمایا ان کی یصلح زندگی لکم مصیبت کا اعمالکم، شکار ہو گئی، میں آزمائش تمہارے میں آ لیے گئے وہ تمہارے دونوں، اعمال ساری سنوار زندگی دوں گا، کڑتے رہے، ایک تمہاری عیب اصلاح نکال ہو کے جائے، لڑکی تم کے سمجھ گھر والے جاؤ، لڑکے کا اسے بتا کے چلے گئے تیرے تمہارے لیے خامد میں یہ تمہارے عیب پایا اعمال جاتا ہے، سنوار وہ دیے ساری جائیں گے۔ زندگی یہ کڑتے فائدہ رہیں گے، دنیا کا ہے، تکلیف میں رہیں گے، انہوں نے تو کٹھے رہنا سچ ہے۔ بولنے والے بتانے کو، والا چلا صحیح گیا، بات کرنے میرے والے رسول کے کریم اللہ اعمال صلی اللہ سنوار علیہ دے وسلم گا۔ یہ فرماتے اس ہیں کا دنیا لعنتی کا ہے وہ فائدہ شخص، ہے، اور آخرت لعنتی، میں کیا ملے گا؟ لعنتی ہے وہ شخص۔ فرمایا یا وَيَغْفِرْ رسول لَكُمْ اللہ کون سا؟ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے فرمایا جو گناہوں بیوی کو کو معاف مرد فرما کے دے خلاف گا، اکساتا ہے اور مرد کو بیوی کے اللہ خلاف تمہارے اکساتا ہے، گناہوں کو وہ لعنتی ہے، معاف کر ملعون دے گا۔ ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ رحمت الہی سے وَرَسُولَهُ دور ہے فَقَدْ وہ فَازَ شخص۔ فَوْزًا انہیں عَظِيمًا، قریب اور جو کرنے اللہ کی اور اس کے کوشش کر، رسول کی فرما تو ان کے برداری اندر کرے تو محبت پیدا تحقیق کرنے یہ کی کوشش بہت کر۔ بڑی میرے کامیابی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ سچ والسلام بولنا، نے سیدھی جب حضرت بات کرنا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اپنے اللہ الفاظ تعالی عنہا اور اور جناب اپنی سیدنا گفتگو علی کو المرتضی ہمیشہ رضی صاف اللہ تعالی ستھرا عنہ کی رکھنا، شادی کی، یہ اللہ نبی کی پاک نے رضا دونوں بھی کے ہے اور سر میرے جوڑے نبی پاک علیہ اور السلام دونوں کی کے درمیان تربیت بھی ہے۔ محبت کی دعا فرمائی، اسلام دونوں کے سچا درمیان دین ہے، محبت کی دعا قرآن فرمائی، سچی کتاب اور ہے، نبی پاک صلی اللہ ہم علیہ سچے وسلم نبی حضرت کے ماننے فاطمہ والے کے سامنے جناب علی کے صلی فضائل بیان اللہ فرماتے ہیں، علیہ وسلم۔ اور ہمارے جناب علی محبوب نے آتے تو ہمیں نبی سچ پاک کا حکم فرماتے دیا، فاطمہ تو میرے وجود کا فرمایا حصہ سچ ہے، بولو گے نا وہ تو یصلح میرے لکم جگر کا ٹکڑا ہے۔ اعمالکم، تو اللہ تو ان فرماتے ہیں میں دونوں کے تمہارے درمیان اعمال کو الفت پیدا، یہ سب سنوار سے دوں پہلے تو خارجی لوگ اس بات سچائیاں کا خیال کریں، سب سے انسان کو پہلے تو مضبوط خارجی کرتی لوگ ہیں، خیال کریں، جھوٹ توجہ دیں، ان کو بکھرنے سے انسان کو بچائیں، کمزور اور کر میاں دیتا بیوی ہے، بھی سمجھ لیں اعصابی کہ ہماری طور پر ذمہ بھی، داریاں کیا ہیں۔ مسند اخلاقی طور امام پر احمد بھی، بن حنبل میں سماجی طور حضرت پر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ انسان عنہ کے سے رشتے حدیث بھی مروی ٹوٹتے ہے، ہیں جھوٹ بولنے نبی سے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی بارگاہ میں ایک خاتون انسان نے آ کی کے عرض کیا، ذاتی یا ضرورت رسول بھی ہے، اللہ معاشی صلی ضرورت اللہ بھی علیہ ہے، اور وسلم مجھے اجتماعی بتلائیے ضرورت بھی۔ خاوند کا حق کیا ہے؟ اسلام یہ میں جو کچھ حدیث چیزوں سنانے لگا ہوں نا، یہ کی بیٹی کو گنجائش سنانی ہے ہے، جا کے، اس پہلو کو آپ یہ نے ٹیلی توجہ فون سے کر کے سننا ہے۔ بہن کو سنانی ہے، یہ حکم صرف دیا بیوی گیا ہے کو کہ سنانے سچ کی نہیں بولو ہوتی تو یہ ذرا چیزیں، حکمت کے یہ ساتھ حدیث بولو۔ بیٹی کو سمجھائیں، دنیا بہن میں کو سب سے سمجھائیں، سچا پیغام ان لوگوں دین کو کی دعوت سمجھائیں، دینا ہے۔ تاکہ، اور یہ اس کے یاد لیے حکم رکھیں دیا ادعو خاوند الی کے سبیل حقوق، ربک بالحکمہ، خاوند کے حقوق دین کی دعوت دو تو اگر دانائی کے بچی ساتھ کے دو، گھر والے اسے سکھائیں حکمت نا کے تو ساتھ۔ اس کی سمجھ میں جلدی آ یہ جائے گی۔ کہا گیا ہے کہ سچ اور بولو بیوی تو کے حقوق ذرا حکمت کے ساتھ اگر بولو، دانائی کے ساتھ خاوند بولو۔ کے گھر والے اس کو سمجھائیں تو اس کی میری سمجھ بات میں کی سمجھ آ رہی ہے آپ؟ بات جلدی اس آئے گی، پہلو وہ کو خیر پہلے خواہ پیش سمجھتے ہیں نظر اپنے کہ رشتہ داروں۔ سچ، یہ لوگ والی کہتے ہیں جی حدیثیں میری ان جی لوگوں کو طبیعت ہے جی سنانی سچی چاہیے بات کرنے کی، کون جن سی لوگوں بات کا سچی بچہ جس ہے میں یا جھگڑا ذرا بچی ہے، جلدی ہو متعلقہ جائے؟ آدمی تو یہ حقوق کوئی بیان سچ کرے۔ نہیں ہے۔ جب متبادل سچ چیز حکمت کے کسی ساتھ آپ سامنے بیان آتی ہے کریں تو گے، وہ کئی دفعہ سچ پہ آپ سمجھتے ہیں کھڑے کہ ہوں گے، خلوص اس میں پورا نہیں آپ پایا سچائی جاتا۔ کی جب بات حضرت کریں ابو گے تو درداء دانائی کے ساتھ رضی کریں اللہ گے۔ تعالیٰ عنہ دنیا فرماتے کا ایک سب سے خاتون بڑا سچ حضور ہے کی لا بارگاہ میں الہ آئی، الا اللہ۔ عرض کرنے لگی، یا میرے رسول نبی اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچ صلی اللہ علیہ کو وسلم میں نکاح صرف کرنا کھڑے چاہتی ہو ہوں، کے شادی تقریروں کرنا میں چاہتی کہہ ہوں، کے اور مجھے کافروں کو بتلائیے لتاڑ کے اور خاوند کا بلا حق بنا کیا ہے؟ کے بیان نہیں فرمایا، اگر تو میں ادا کر بلکہ اس سکتی ہوں طرح تو میں کی نکاح حکمت کروں، اپنائی ہے کہ نبی پاک ورنہ نے میں یہ اس سچ کام سے لوگوں کی بچوں۔ روحوں تک اتار میرے دیا نبی ہے۔ کریم تو علیہ سچ آپ السلام نے بولیں گے فرمایا، پر کس طرح بولیں گے؟ بی بی حکمت کے ساتھ، اگر دانائی خاوند کے کے ساتھ۔ ناک سے ریچھ لیکن نکلے، جہاں ریشہ نکلے، ڈٹنے کی بات آئے گی پیپ بہے اس کی کہ اب ناک حکمت سے، کا لوگ ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، اور بی بی وہاں اپنی اللہ حکم زبان دیتا سے ہے وہ کہ صاف ان کر دے الذین قالوا ربنا تو پھر اللہ بھی اس ثم کا حق ادا استقاموا۔ نہیں ہوتا۔ ڈٹنے حضرت کی ابو بات ہے درداء تو پھر کہتے تو ہیں اللہ کا آنکھ نام کھول لے کے کے اس ڈٹنا۔ عورت نے دیکھا تو لیکن میرے نبی پاک نے اگلے جب جملے آپ ارشاد سچ فرمائے، آگے بیان حضور کریں نے گے فرمایا تو اس تو کو ان بڑی باتوں میں حکمت کے حیرت ساتھ، کر رہی دانائی ہے، کے ساتھ۔ میں اگر خدا کے کچھ جگہوں علاوہ پہ کسی کو خلاف سجدے کا واقعہ بات حکم کرنے دیتا کی اجازت ہے۔ تو میں نبی عورت پاک کو صلی کہتا اللہ علیہ اپنے وسلم خاوند نے کو فرمایا سجدہ کہ کرے۔ کو جوڑنے
जोड़ने मैं के लिए। उसको कहता ये तो काम तू ऐसी करे। बात कर मेरे ले, रसूल तुझे उसकी करीम इजाजत है। अलैहिस्सलातु जोड़ने वस्सलाम के लिए ने तुझे हुकूक खिलाफ का तायुन वाकया बात फरमाया। करने की, हुकूक का मतलब तायुन उसकी फरमाया। दलील ये है कि और दो नबी भाई करीम आपस में सल्लल्लाहु अलैहि नाराज हैं, वसल्लम तो ने किसी फरमाया चीज जो में सुलह औरत कराना इस लगा हाल में तो मर बड़े के गई, पास गया तो इस बड़े ने हाल कहा में कि दुनिया से गई, छोड़, तुझे पता ही नहीं कि उसका छोटे ने खामद जुल्म उससे कितने किए। राजी जब आदमी था, गुस्से में होता उसका है तो शौहर वो उससे कोताहियां राजी बयान था, करता है। उसका अब इसको घर ये वाला कहा उससे गया कि मुतमईन जाके ये था। ना कहे कि वो तो मेरे कह रहा नबी था कि पाक बड़ा फरमाते जालिम है, जब छोटा दुनिया भाई। से जाएगी तो बल्कि रब वो करीम कहे जन्नत यार का सारी दरवाजा बातें खोल अपनी के जगह पे फौरन ही रही। जन्नत में और वो दाखिल कह रहा था करवा आखिर देगा। मेरा भाई है, उसको मेरा भाई बगैर के बगैर रोक टोक गुजारा तो जन्नत नहीं दे ना। दी जाएगी। तो वो शर्त खिलाफ ये है वाकया कि बात करे, वो छोटे जब के दुनिया पास से आया जाए तो इस और हाल में आके जाए कहा कि कि उसका बड़े खामद से मैं उससे होके आया हूं, तो उसने कहा कि शिकवे वो न पता ही करती नहीं फिरे, पड़ा तो बड़ी शिकायतें देर न से करती खा रहा फिरे। है।
शिकायतें सारा ना बढ़ा करें। गया। हमारे जमाने तब में ये बात शिकायतें छोटे को होती आकर बताने की और जरूरत है। खवातीन औरतें इस बात को समझती नहीं। खिलाफ वाकया हो, लेकिन लोगों को अल्लाह ने जोड़ जो दे। मेरे नसीब में रखा था जोड़ने के लिए खिलाफ और जो वाकया बात खामद करने की रब ने बात। मेरे लिए अब पसंद लोग किया तोड़ने था के वो लिए अल्लाह ने खिलाफ मुझे वाकया अता बात करते हैं। फरमा दिया है। वो चाहिए था शिकवे कि जोड़ करती दे, हैं, कहते तेरा शिकायत भाई है, करती मैं तो हैं। बात और नहीं दूसरी करना चाहता, औरतों पर को है सामने पूरा रख के जालिम। वो फलां के हिस्से में ये क्या चीज करें आई, भाई, फलां के तेरा हिस्से में भाई ये है, अब चीज रिश्ते आई, बदलते फलां नहीं, का तो मैंने कहा खामद यूं जनाब ने करता बड़ा है, अच्छा शिकवा किरदार अदा करती किया। है। मेरे आ रही है रसूल समझ, पाक आप क्या कहना अलैहिस्सलाम चाह ने रहे फरमाया तो लोग औरतें तोड़ने कसरत के से लिए जहन्नम किरदार में अदा करते जाएंगी। हैं। एक तो यहाँ कसरत से। इजाजत दी, तो एक दूसरा सहाबी मेरे रो नबी पड़े। करीम एक हदीस में लफ्ज ये सल्लल्लाहु है अलैहि रो वसल्लम पड़े। ने फरमाया जान अर्ज़ के करने लगे मौका या पर रसूल अल्लाह वो अगर हमारी तुम्हें माएँ खिलाफ भी हैं, वाकया बात बेटियां भी करनी हैं, पड़े बहनें भी, तो उसकी हुजूर तुम्हें जहन्नम में जंगी जाएंगी। हिकमत अमली के लिए नबी इजाजत पाक है। सल्लल्लाहु अलैहि तीसरा वसल्लम ने फरमाया फरमाया कि एक तो अपनी वो बीवी ऐब को जोई मुतमईन करती हैं, करने के लिए गीबतें करती हैं। दूसरा अगर रब का किसी शुक्र शख्स को अदा नहीं खिलाफ करती। वाकया बात करनी तीसरा पड़े तो फरमाया उसकी अपने उसे खामन का भी शुक्रिया किस बात की अदा इजाजत है? नहीं करती, बात बात पे ना शुक्री करती है, चले बात मुस्कुराए बात पे ना ना आप, शुक्री करती वैसे ही इस बता सबब दें। से जहन्नम में वो जरा जाए। संजीदा इस औरत मसले के में। हुकूक का इसमें ताय्युन हंसने की क्या फरमाया जरूरत है? और ये साथ कोई ही हंसने मेरे वाली बात रसूल थोड़ी है। पाक इसमें आप ऐसे अलैहिस्सलाम बता ने दें, मर्द की तरफ लेकिन तवज्जो बीवी से फरमाई खिलाफ और वाकया क्या बात खूबसूरत करें, आप लफ्ज़ कभी इरशाद उसको फरमाए, बनाने के लिए कोई ऐसी फरमाया बात कर दें, तुम में हर आदमी लेकिन अगर झूठ का अपने पलंदा आप उसके को अच्छा सामने भी खोल समझता और देंगे अच्छा ना, कहता है, उसका भी हर एतमाद आदमी ज़ाया हो कहता जाएगा। है, लेकिन कोई और अगर मियां बीवी मुझे का आके रिश्ता ही पूछेगा एतमाद पे कि कायम महबूब होता है। आपकी उम्मत जब वो में समझ अच्छा जाएगी ना कौन कि है, मेरे साथ बोलता ही झूठ हुजूर है, सच फरमाते हैं बोलता मैं ही नहीं, उसे अच्छा तो फिर समझूंगा जो यहाँ भी अपने घर मामला वालों के सही हक में अच्छा है, नहीं रहेगा। जो अपनी तो ये बीवी दो खैरुकुम खैरुकुम बात है, उस पर भी थोड़ी तुम में तवज्जो से कर लें ताकि बेहतरीन मज़मून वो को है आगे जो अपने समझने घर में वालों आसानी के हो लिए जाए। एक है ज़ूमानी लफ्ज़ अच्छा इस्तेमाल करना, फरमाया जाओ हिकमत मेरे के घर तहत। जाके पूछ लो वाना खैरुकुम हिकमत के लिअहली, तहत मैं तुम एक सबसे आदमी ज्यादा के बढ़कर सामने अपने घर खाना आया वालों है के तो वो लिए खाना अच्छा। उसके लिए मुजरे तुम में सेहत है। बेहतरीन वो है जो बाद अपने लोग घर बात वालों चीजें के खा लिए, के बाल उनकी बच्चों तबीयत बिगड़ के लिए, जाती। बीवी के लिए अच्छा है। अब रसूल सामने वाला करीम कहता है जनाब खाना, तो वो अलैहिस्सलाम ने खामन को हुक्म दिया और इरशाद लेकिन अब फरमाया वो कि खाना अगर औरत केड़ी खाएगा लकड़ी है, बेचारी को अल्लाह ने अकल पूरी तो नहीं दी। इजाजत है कि वो एक सामने बच्चा वाले छोटा का दिल होता भी है, बचा ले और हमें अपनी पता सेहत होता है भी, कि इसका शऊर पूरा नहीं। लेकिन वहां भी हम लोग नखरा दिखाते हैं। अगर कोई गलती करे तो क्या हम उसे लोग निकाल नखरा दिया जाता है दिखाते घर हैं, से? कहते हैं जी ये ब्लैलर मैं बोले नहीं खाता, छोटा ये बच्चा जो है उस वो कई बड़ा दफा गोश्त बड़ा है, ये नुकसान मैं कर नहीं देता खाता। है। आप तो क्या आप कहते साफ हैं? कहें कि जनाब मेरा नखरा उसे बड़ा, मेरे मारते लिए हैं? छोटा गोश्त पकाए, कुल्हाड़ी ले बात आते हैं खत्म हो उसके गई। अब लिए? सामने वाले की गुंजाइश नहीं तो वो क्या करे? इस तरह करना तो चाहिए, उस पे उसके अब्बे आप को बुला अल्लाह लेना ताला चाहिए, रोजी देता है बेइज्जती ना करनी रोज घर चाहिए में। पंचायत में बिठा तो घर में अल्लाह ताला कि ये तौफीक गलती की देगा है तो तेरे जब बच्चे हिम्मत ने। होगी पका के खा भाई लेंगे। दादा ये तो काम दूसरे करता का है, दिल भी बच जाएगा और बोले आपका ना, झूठ भी। क्यों नहीं उसकी करता? दलील नबी करीम वो कहता है हमारा बच्चा ना समझ है, सल्लल्लाहु अपना पोता है, हमारा अपना है। अगर हम इसका बात निकालेंगे तो बड़ा लेके जा रहे काम थे गलत तो हो रास्ते जाए। में एक शख्स मिला, लेकिन वही वो अब्बा बड़ा जी दुश्मन था जब इस्लाम का। बहू कोई गलती कर बैठती उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाते, देखा, जनाब सिद्दीक अकबर लोगों को के देखा, सामने लेकिन वो हुजूर को नहीं माज़ अल्लाह जानता ताला था, बड़ी हज़रत अबू बकर कड़वी सिद्दीक को कुशैली जानता बातें था। करते हैं। ऐसी अब उसने पूछ बातें लिया कि करते अबू हैं बकर जी उनकी आपके बेटी साथ के बारे कौन में है? कही जाए तो वो कभी पसंद ना करें। तो जनाब सिद्दीक इतने अकबर सख्त रज़ी अल्लाह जुमले ताला कहे को जाते हैं, फरमाते हैं बेटी मेरे वाले दिल में को ख्याल रुसवा आया किया कि अगर जाता है। मैंने हुजूर मेरे का नाम नबी बताया करीम तो ये शोर भी करेगा अलैहिस्सलाम और ने हो सकता फरमाया है ये तकलीफ केड़ी भी लकड़ी है, पहुंचाए। बेचारी को तो अल्लाह मैंने एक तबारक व हिकमत का तआला ने जुमला अपनी इस्तेमाल किया, हिकमत के हाथ तहत दिखा करके अकल दी रास्ता अता दिखाने फरमाई वाले है। को। तुम अगर और अब के चाहोगे लोग किसी सीधी को कई करना दफा तो ये साथ टूट रखते थे कि जाएगी। हमें रास्ता दिखाओ, उसको सीधी हाथी नहीं बना होगी। लेते थे। हुजूर कई क्या दफा करे? बंदे कहते थे फरमाया आओ इसके चौक साथ तक गुजारा छोड़ाते करो, हैं अल्लाह आपको, तुम्हें फिर आप अजर सीधा अता ये रोड, फरमाएगा। उसको हाथी कहा जाता इसके था। साथ वक्त गुजारो, तो अल्लाह हज़रत अबू तुम्हें बकर उसका सिद्दीक कहते हैं कि ये लोग ज़हन तो बनाना कहते थे ना चाहिए चौक खामन तक को छोड़ने कि वाले को और हाथी। खामन तो की मैं अपने जिम्मेदारी है। नबी को आला इसलिए हाथी कहता रहमतुल्लाह था अलैह कि ने ये फतावा जन्नत तक रज़िया छोड़ की के 24वीं जिल्द में और जन्नत के बाद भी सारी तफसील नेमतें लिखा हिदायत से है। मिलेगी। आप फरमाते हैं कहते खामन की जब कहा ये जिम्मेदारी कौन औरत है, को कपड़ा फराम करना, तो रोटी मैंने ऐसा फराम लफ्ज करना, इस्तेमाल किया रहने कि के लिए जिससे घर देना, महफूज भी नाम रहे नफ़के का और ख्याल सच भी करना। हो गया। और हज़रत आप सिद्दीक फरमाते हैं अकबर अगर अर्ज़ वो करने लगे मुतालबा ये मेरे करे तो हाथी हफ्ते है, में एक दिन उसके माँ बाप से ये मिलाने भी मेरे ले जा सकता है। आदि है, तो वो समझा हफ्ते कि में ये चौक तक गली तक जी? अगले चौराहे तक छोड़ने जा क्यों रहे नहीं बोल रहे तुसी? हैं। इस तरह के हाथी हफ्ते हैं। च कहते मैंने कहा नहीं, ये हाथी नहीं है,
نہیں تو وہ لفظ کہا ہر اچھا ہفتے اچھا تمہارے عادی ہیں، وہ ایسا گزر ہے۔ گیا، کدوں ملان فرماتے کرنا ہیں ہے؟ میں نے حضور کی طرف دیکھا پاوے تو نہ بابو بولو، گل جڑی مسکرائے، سچی ہو تے سچی ہے، گویا ملان محبوب کدوں لے سمجھ جانا گئے ہے؟ کہ ابو بکر نے جو والا اچھا ہادی اپنی اما مجھے نو کہا روز ہے ملدا وہ ہے والا ہادی ہے جو جنت کا سویرے رستہ شام دکھاتا ہے۔ تو اس طرح وہ کا کہندی زو مینوں بھی مانا اما نو لفظ ملا لیا استعمال تے کہندا کرنا روز نہیں جائیدا، شریعت کے اندر تم بھی جائز نہ ہے، میلا لیکن اپنی اما نو جھوٹ روز بھائی دیکھیں نا، اعلیٰ حضرت صریحاً فرماتے ہیں جھوٹ، ہفتے میں ایک دفعہ ماں اور باپ سے ہمارے زمانے کے اندر تو بولے جھوٹ، ایسا لوگ جھوٹ بیٹی بولتے کا ہیں جو پیار ماں گناہ باپ سے بے زیادہ لذت ہوتا ہے ہے، کہ بیٹے کا؟ کوئی مطلب ہی نہیں۔ لو تانوں سارے نوں پتہ ہے، اگر کبھی آپ تسی گھٹ ناراض نہ کر ہو دیو تو نا بڑے بڑے سیانے تاں لوگ بیٹی دا جھوٹ نام لے بولتے آ ہیں۔ جائے، اب صحیح تو بات لوگوں کر نے رہے ہو؟ گناہوں کے نام بدل جس لیے کا ہیں۔ میں پیار اکثر زیادہ ہے کہتا اس ہوں کو کہ اب روک چغلی دیا کا کہتے نام نہیں روز لوگوں نے نہیں گپ جائیدا، شپ رکھا ہے، سال بعد جائیں، آؤ تھوڑی دیر گپ شپ کریں، بلکہ ان تے اللہ محلے خیر کے کرے، چار پانچ اللہ پاک معزز فضل لوگوں کی کرے، پگڑیاں اچھالیں، داماد یہ صاحب کی گپ عزت ہی شپ نہیں ہے نہ ہماری۔ ہوتی،
اس کو اور آنکھوں جھوٹ پہ کا بھی نام اٹھایا تو بدل کے کہنا ہم نے تیرے گھر بہانہ دے رکھ میری دیا عزت نہیں کر دی. بیوی کہتی ہے میں نے پتہ نہیں شوہر ان سے کو بہانہ عزت کر پائی ہے لیا. کیڑی شاید نہ رکھے ہے. بندہ تو کہتا کیڑی ہے ہے کہ جڑی کچھ لوگ تینوں بس میں چاہیے نے بہانہ کر اللہ لیا ہی تو بہتر بھائی تو جانتا صاف کہہ میں ہے. نے عزت جھوٹ نہیں بولا کرتے ہے. تو لہذا میرا اس کا نام پروٹوکول بدل نہیں کے پھول لے بہانہ کے کیوں ہے؟ کھڑے اور نہیں بلا ہوتے وجہ گلی کا میں. جھوٹ وہ بلا باہر وجہ کا نہیں دوست نکلتے, وہ بیٹھے اشتہار نہیں چھاپتے یارانہ کہ ہے, داماد صاحب آ رہے ہیں. جھوٹ بول رہے ہیں. اور ویسے وہ بھی 6 میں کروڑ کہاں آیا جاؤں, تو 9 مطلب کروڑ دیکھے نکل چپس گیا بھی تو وہ نہیں ہے, ابا جی لائے وہ انہوں جگہ نے خرید سنگ کے, تو میں مرمر نے بھی کہا نہیں نہیں لگوایا ڈیفینس ہوا, تو والی میں نہیں مجھے کیسے جاؤں پسند. میری شان کے خلاف. میں تو وہ بحریہ ٹاؤن اعلیٰ والا حضرت مکان فرماتے خریدوں ہر گا. تو یہ ہفتے جھوٹ بیٹی کس جو کس ہے, پہ روب ڈال رہے تو ہیں؟ بیٹیاں اور جس کو بیٹیاں جھوٹ ہوتی ہیں. سنایا جا رہا ہے یہ تو اس دن وہ بھی پتہ آگے چلتا سے ہے نا جھوٹ جب بول اپنی رہا ہے. وہ بیٹی کہہ رہا بندہ ہے ڈولی نہیں میں میرے تو ڈالتا ابے نے ہے. دیکھا, میرے دادے نے پھر بھی پتہ 10 کروڑ چلتا ہے کہ دیکھا ہوا دل ہے. کرتا ہے ہر تو ان ہفتے اس کو کہانیوں کا ملنے کو, مطلب کیا ہے؟ دل کرتا کیوں ہے کہ لوگ وہ ایسا آئے, کرتے ہیں چہرہ بلا دکھائے, وجہ؟ ایک دفعہ اور مل پھر جائے, ہر کچھ ہفتے لوگوں اس کو کو ہر وقت ملوانے لے بولنے کے کی جائے, اس کی اجازت ہے. غلطی